أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Recording in progress. الله أكبر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ایک دو لوگ اگر پیچھے سے یہاں آ جائے نا، 2 سیٹس ہیں، تاکہ کوئی پیچھے آئے تو پھر اس کو جگہ مل جائے. آ جائیے آپ. بس ہم شروع کرتے ہیں. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آپ کو آواز آ رہی پیچھے؟ میں کوشش کرتی ہوں تھوڑی اور لاؤڈ ہو. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 16 سے شروع کریں گے. تو سب سے پہلے سورۃ آیت نمبر 16 کی تلاوت سنیے. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. اور سلیمان کا وارث، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا. یعنی داؤد علیہ السلام والد تھے اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے. اور اس نے کہا اے لوگو، ہم پرندوں کی بولی سکھائے گئے ہیں اور ہمیں ہر چیز میں سے حصہ دیا گیا ہے، بے شک یہی واضح فضل ہے. پچھلی آیت میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو علم کثیر عطا کیا. داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، زرع سازی کا علم دیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کے لیے جن و انس، پرندے، ہوا اور جانور وغیرہ مسخر کیے گئے تھے. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی نوازا تھا. ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دونوں نے کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہمیں فضیلت عطا کی ہے. اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے اس کے آگے کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے. ایسا نہیں تھا کہ داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے نہیں تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ شاید 19 تھے، لیکن ان میں سے صرف سلیمان علیہ السلام کو وارث کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ انبیاء کی وراثت دولت جائیداد نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے، اور یہاں وراثت سے مراد علم کی وراثت ہے.
جس کے وارث صرف سلیمان علیہ السلام کر پائے، ورنہ داؤد علیہ السلام کے اور بیٹے بھی تھے جو اس وراثت سے محروم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر اپنی رحمت فرمائی اور ان کو نبوت عطا کی، ان کو علم عطا کیا۔ اور سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی نعمتوں کا اور خاص طور پر اس نعمت کا خاص شکر ادا کیا، اور ہمیشہ یہ کہا کہ یہ ہمیں ہمارے رب کی طرف سے ملا، یعنی اس کو اپنا ذاتی کمال نہیں بتایا بلکہ اللہ کا واضح فضل اور کرم بتایا۔ تو فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، یعنی نبوت میں بھی، فہم کی گہرائی میں بھی، حکمت میں بھی، فیصلوں کی درستگی میں بھی۔ ابن القیم کہتے ہیں اس سے مراد علم اور نبوت کی وراثت ہے اور کچھ نہیں۔ اگر یہاں مال و دولت اور جائیداد مراد ہوتی تو پھر داؤد علیہ السلام کے باقی بیٹوں کا بھی ذکر آتا، لیکن ان کا ذکر نہیں آیا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے علم کو، علم والوں کو، اور خاص طور پر دین کا علم، کیونکہ ان کو دنیا کا علم بھی دیا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نبوت دی گئی اور پھر وہ داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی، پھر وہ اس کا علم آگے ٹرانسفر ہوا، تو اس کا خاص ذکر ہے یہاں پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ داؤد علیہ السلام کی وراثت علم والی تھی اور دولت والی نہیں تھی، بلکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بھی اسی لیے تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فدق کی زمین، فدق ایک علاقہ ہے، اس کی زمین میں سے اپنے والد کی میراث کا حصہ مانگنے آئیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں نہیں دیا اور فرمایا کہ میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، یعنی جو مجھ سے لینا چاہتی ہو لے لو، وہ تم آل بیت رسول کے لیے ہے، یعنی میں آپ اپنے مال میں سے تمہیں دے سکتا ہوں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہم انبیاء کی جماعت وراثت نہیں چھوڑتے، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، یعنی وہ صدقہ شمار ہوتا ہے۔ پھر اسی پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بھی عمل کیا، یعنی انہوں نے بھی پھر اس میں سے کچھ نہیں لیا اور انہوں نے اس فیصلے کو تبدیل نہیں کیا، اور اپنے لیے حضرت علی نے کچھ بھی نہیں لیا اس میں سے، حالانکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ سنن ترمذی کی حدیث میں واضح طور پر آتا ہے کہ انبیاء کی وراثت علم ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام کے تو بیٹے بھی پھر نبی ہوئے، لیکن پھر اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ کے وارث پھر اب کون ہیں؟ علماء، علم والے ہیں۔ اور بے شک انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتے، بلکہ ان کی میراث علم ہے، بس جس نے اسے حاصل کیا اس نے انبیاء کی وراثت میں سے بہت سا حصہ حاصل کر لیا۔ یعنی اس طرح ہم بھی جو دین کا علم سیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا علم سیکھتے ہیں، تو گویا ہم بھی آپ کے وارث بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ کی وراثت جو تھی وہ خاندانی چیز نہیں تھی جو صرف خاندان تک گئی، بلکہ امت تک گئی، اور امت میں سے بھی اس نے حصہ پایا جس نے اس علم کو سیکھا اور اس کے لیے کوشش کی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ مدینہ کے ایک بازار سے گزرے اور وہاں کھڑے ہو کر پکارا، اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا ہے؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ انہوں نے کہا کہاں؟ کہنے لگے مسجد میں۔ تو سب لوگ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے
ابو ہریرہ نے وہیں ٹھہر کر ان کے آنے کا، واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ہم تو اے ابو ہریرہ مسجد میں گئے تھے لیکن وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا۔ ابو ہریرہ نے ان سے کہا پھر تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے وہاں دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ حلال حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ نے ان سے کہا تمہاری خرابی یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، یعنی جہاں وہ حلال حرام کا علم دیا جا رہا ہے وہی ان کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جس شخص کو کسی خاص چیز کا علم ہوتا ہے وہ اسی نگاہ سے اس کام کو دیکھتا بھی ہے۔ ہم جیسا کوئی مسجد میں جائے دیکھے کوئی لیکچر ہو رہا ہے یا کوئی تعلیم ہو رہی ہے تو ہم کہیں گے ہاں تعلیم ہو رہی، ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ علماء جو ہیں علم والے وہ انبیاء کے قریب ترین لوگ ہیں، یعنی یہ نہیں کہ جو آپ کی نسل سے ہیں وہ آپ کے قریب ترین لوگ ہیں، ہاں اگر وہ بھی علم والے ہیں تقوی والے ہیں تو وہ بھی ہیں۔ تو درجہ نبوت سے جو قریب تر لوگ ہیں وہ اہل علم ہیں۔ سوری، سہل بن عبداللہ تستری بیان کرتے ہیں جو شخص مجالس انبیاء کو دیکھنا چاہے وہ مجالس علماء کو دیکھ لے۔ یہ مجھے کوئی کھانسی وغیرہ نہیں، وہ میرے گلے میں خشکی سی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے دوائیوں کا کوئی اثر ہوتا ہے کیا؟ انشاءاللہ۔ یعنی جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں کیسی تھی تو وہ علم کی مجالس کو دیکھے۔ پھر آیت میں آتا ہے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، اور کہا یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، یعنی بطور شکر کے اپنی نعمت کا اظہار کیا۔ کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ان کا اظہار کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم بعض اوقات صرف اپنے غم اور دکھ اور تکلیف کی فریادیں اور داستانیں سناتے ہیں۔ جب ہم پر کوئی برا وقت ہوتا ہے یا کوئی تکلیف آئی ہوتی ہے تو اس کا ہم ذکر ہر ایک سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کا ہم عام طور پر ذکر نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی نعمتوں کو بہت دکھا دکھا کے بتائے، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور اگر کوئی جیسے یہ علم کی نعمت ہے، جیسے ہاں وہ کہہ رہے ہیں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، تو مثلاً اگر آپ کو کوئی ایسی زبان آتی ہے جو کسی اور کو نہیں آتی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کچھ لوگ اپنے یعنی کسی ایسے علاقے میں رہے ہوتے ہیں، ان کو مثلاً جو لوگ میکسیکو میں رہے ہوں تو ان کو اسپینش آتی ہوگی، یا اسی طرح یورپ کے کسی خاص حصے میں رہے ہوں تو وہاں کی زبان آتی ہوگی، تو یہ ایک ایکسٹرا بلیسنگ ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ علم دیا جو دوسرے لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کہیں کسی موقع پر ضرورت پڑے کسی کو بھی اس کے ذریعے اس کی کچھ مشکل آسان ہو سکے تو اپنے آپ کو آفر کرنا چاہیے۔ اب تو خیر الحمدللہ بہت صورتحال بدل گئی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے پاس ایک اماں رہتی تھی، ان کے
گھر سے کبھی کوئی خط آتا تھا تو وہ پھر ہم میں سے کسی کو کہتی تھی یہ بیٹا پڑھ کے سناؤ مجھے، تو پھر ہم پڑھ کے سناتے تھے، پھر وہ کہتی تھی اچھا لکھو یہ والا جواب لکھو، تو ہم جو بھی ہمیں ٹوٹی پھوٹی جتنی بھی آتی تھی پھر ہم اس کا جواب لکھتے تھے۔ تو ایسے لوگ بھی زندگی میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کہ جن کو کوئی بھی زبان لکھنی پڑھنی نہیں آتی، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہوتا ہے اور خوشی سے کرنی چاہیے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کو انگلش نہیں آتی، وہ اپنا مدعا پوری طرح بیان نہیں کر سکتے، انہیں اگر کسی خاص آفس میں جانا ہو تو انٹرپریٹر کی ضرورت ہوتی ہے، کئی جگہوں پر تو اویلیبل بھی ہوتے ہیں لیکن کچھ جگہوں پر نہیں بھی ہوتے، تو اگر آپ کو اللہ نے کوئی اسکل دی ہے، کوئی علم دیا ہے، کوئی چیز، تو بڑائی کے اظہار کے طور پہ نہیں کہ مجھے یہ بھی آتا مجھے وہ بھی آتا، ایک ہوتا ہے شو مارنا، ایک ہوتا ہے بوسٹنگ کرنا، اور ایک ہوتا ہے نعمت کا اظہار کرنا، ان کا طریقہ بھی فرق ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نعمت میں مزید اضافہ بھی فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جس نعمت کو آپ بانٹیں گے، جس خیر کو آپ بانٹیں گے، جس نعمت کو آپ استعمال کریں گے، وہ اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا، اور اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا یہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے نعمت کا، یعنی ایک ہوتا ہے دل سے شکر ادا کرنا، ایک ہوتا ہے زبان سے شکر ادا کرنا، اور ایک ہوتا ہے نعمت کو صحیح جگہ استعمال کرنا، اس کو ضائع نہ کرنا۔ کوئی بھی علم آپ حاصل کر لیں، اگر آپ اس کو استعمال نہیں کریں گے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ مثلاً کئی لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں، کیوں؟ نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو دکھاتے ہیں، تو وہ ان کو فائدہ نہیں دیتا، پھر وہ خالی ایک ٹائٹل تو ان کو مل جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بڑی مشکل ڈگریاں کرتے ہیں لیکن بعد میں اس کو اس علم کو استعمال ہی نہیں کرتے، گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں لیکن وہ سرو نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کاغذ کا ٹکڑا ان کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ علم اور اسکل اور وہ چونکہ استعمال ہی نہیں کیا، اس کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا، وہ فائدہ ہی نہیں دیتا، پھر پھیلا بھی جاتا ہے۔ تو یہاں منطق سے مراد کیا ہے؟ پرندوں کی گفتگو اور زبان، وہ آوازیں جو ان کی زبان سے نکلتی ہیں، ان کے گلے سے نکلتی ہیں تاکہ وہ اپنے دل کی بات کر سکیں۔ اب یہاں پر پرندوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حالانکہ ان کو تو چیونٹی کی آواز بھی سنائی دیتی تھی اور اس کی بات بھی سمجھ آتی تھی۔ تو پرندوں یعنی کہ باقی جنگلی جانوروں کا بھی ان کو علم تھا، اور یعنی تمام جو حیوانات ہیں ان کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، لیکن ذکر صرف پرندوں کا کیا گیا اس لیے کہ پرندے سب سے زیادہ انسان سے دور بھاگتے ہیں، دور ہوتے ہیں، یعنی باقی چیزیں بھی بھاگ جاتی ہیں لیکن پرندے فوراً اڑتے ہیں، اڑ کے دور دور چلے جاتے ہیں۔ تو اگر تو ایک یعنی ان کا ذکر کر کے سب کی ریپرزنٹیشن کر دی گئی، یہاں پرندوں سے مراد صرف پرندے ہی نہیں، برڈز ہی نہیں، بلکہ سارے حیوانات مراد ہیں، ان سب کی بولیاں ان کو سکھائی گئی تھی، جیسے کہ چیونٹی کی بات سننے کا ذکر آگے آئے گا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جانور ایک ہی طرح کی آواز نکال رہے ہوتے ہیں یا ایک ہی طرح کی بولی بول رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اس فرق کو جو لوگ تو توجہ دیتے ہیں پرندوں کے، یا ویسے بلی اگر آپ نے پالی ہوئی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بلی پالتے ہیں تو وہ بلی کی آواز سے سمجھ جاتے ہیں کہ اس وقت بلی کی کیفیت کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بلی کو اگر بھوک لگی ہے تو اور طرح کی آواز نکالے گی، بلی اگر اداس ہے تو اور طرح کی آواز نکالے گی، بلی کو اگر کوئی پین ہے اور طرح کی آواز نکالے۔ اور وہ جو اسٹے کیٹس ہوتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بات یہاں تو نہیں ہوتی لیکن وہ پاکستان میں گلیوں بازاروں میں وہ باقاعدہ رونے جیسی آواز آتی ہے راتوں کو کئی دفعہ،
اور اتنی عجیب خوفناک سی پریشان کن سی آوازیں وہ نکالتی ہیں اور غراتی ہیں، اور تو وہ مختلف کیفیات کی آوازیں بھی مختلف ہوتی ہیں اور مختلف جذبات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کتا ہے، باقی جانور بھی ہیں۔ اب باقاعدہ یہ علم بن چکا ہے کہ ماہرین مختلف پرندوں کی اور مختلف جانوروں کی بولیاں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، جب وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح کی آوازیں نکالتے ہیں، اور باقی اپنی ضروریات کے لیے۔ اور اس میں خاص چیز آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہے، لیکن تم ان کی زبان کو نہیں سمجھتے، ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یعنی پرندے تو پرندے، باقی مخلوقات بھی تسبیح کرتی ہیں اور ان کے اندر سے بھی کوئی آواز نکلتی، لیکن نہ وہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے اور نہ ہی ہم اس آواز کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں کچھ کنکر لیے اور صحابہ کرام کے کان کے پاس لے جا کر ان کو اس کی بنبناہٹ سنوائی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ مکھیوں کی بھی بنبناہٹ کئی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تیز آواز ہوتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے کہ اس نے انسان کو بیان سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ جو جذبات کا اظہار ہے، بولیاں ہیں، ہماری زبانیں ہیں، ڈفرینٹ لینگویجز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور یہ انسان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے جس کا ذکر وہ قرآن میں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ سکھایا ہے۔ اور اظہار خیال جو ہے اور اظہار بیان، یہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب انسان نہیں کر پاتا تو اس کو اس نعمت کی قدر آتی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک سرجری کے بعد جب انستھیزیا سے میں باہر آئی تو میں منہ سے لفظ نکالتی تھی اور میں بول نہیں سکتی تھی، مجھے اپنا لفظ خود بھی سنائی نہیں دے پا رہا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا 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 کہہ رہی ہوں۔ تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے اتنی بولنے کی قوت عطا کر رکھی ہے اور ہم کبھی اس نعمت پر خاص شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ اور کسی بھی بیماری میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ اس بیماری کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے تو انسان سارا کچھ نہیں بول پاتا، بولنے کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، آواز بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم اپنی خوشی کا اظہار اور طرح کرتے ہیں، ہمیں ہنسنا بھی آتا ہے، ہمیں رونا بھی آتا ہے، بعض اوقات الفاظ سے نہیں دیگر انداز سے ہم اپنے اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، اس سے بھی ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرا کیا چاہتا ہے۔ تو یہ ساری قوتیں اور عقل اور سمجھ کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، لیکن ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں ہمیں یہ اللہ نے نعمت دی، تو ہمیں بھی اپنی مجالس میں صرف فضول باتیں کرنے کی بجائے کسی نہ کسی نعمت پر غور و فکر کر کے اس کا ذکر لوگوں کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ جو پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس خاص علم ہو اور آپ جانتے ہوں، مثلاً جو سائنس ترقی کر رہی ہے اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایک دیکھنے کا عمل ہی، اور یہ جو بولنے کا عمل ہے نا، میں کبھی تنہائی میں ایسے سوچتی ہوں کہ ادھر سی آواز آ جاتی ہے اور پھر وہ ان کو الفاظ بھی ہوتے ہیں ساتھ اور ان کے میننگ بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں، کیا چیز ہے؟ یعنی انسان تو نہیں کر سکتا یہ سب کچھ، لیکن اس نعمت کا ہم نے کتنا شکر ادا کیا یا اس سے کیا فائدہ اٹھایا۔ بعض اوقات تو ہم نعمتوں کو مس یوز کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، ان کا کیا کیا، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی زبان سمجھ جایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر آتا ہے کہ وہ جانوروں کی زبان سمجھ جاتے تھے، اور اس میں ایک حدیث آتی ہے مسند احمد میں، عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے اپنی سواری پر بٹھایا اور میرے ساتھ سرگوشی میں ایسی بات کہی جو میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ قضائے حاجت کے موقع پر کسی اونچی جگہ یا درختوں کے جھنڈ کی آڑ میں ہو جاتے تھے، یعنی کسی ٹیلے کی آڑ میں یا جھنڈ کے پیچھے چلے جاتے چھپ کر۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، اچانک ایک اونٹ آ گیا اور بلبلانے لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ تو شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، میں نے خاص یوٹیوب پہ دیکھا تھا اونٹوں کو روتے ہوئے، آنکھوں سے باقاعدہ آنسو آتے ہیں۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی پہلی دفعہ تو میں نے اس کو دیکھا کہ کیسے روتے ہیں، تو واقعی روتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کمر پر اور سر کے پچھلے حصے پہ ہاتھ پھیرا، پیار کیا اس کو، جس سے وہ پرسکون ہو گیا، ٹھہر گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو انصار کا ایک جوان آیا اور کہا اے اللہ کے رسول، یہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا جو اللہ نے تمہاری ملکیت میں کر دیا ہے اس کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے محنت مشقت کا کام زیادہ لیتے ہو۔ سبحان اللہ، یعنی اونٹ نے آ کر شکایت لگائی کہ میرا مالک میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ جو بلبلا رہا تھا تو باقی لوگوں کو تو نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ آ گئی کہ وہ شکایت کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن ان جانوروں کی بھی گواہی ہوگی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس لیے اول تو میں تو پیٹس رکھنے کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ جانوروں کو گھر میں قید کر دیا جائے، اور لیکن چلے اگر کوئی بہت خیال رکھ کے کرتا ہے تو پھر ان کے کھانے پانی کا اور ہر چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ ایک بلی کو ایک عورت نے بھوکا رکھا تو پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ حالانکہ وہ بڑی نمازی پرہیزگار تھی، لیکن اس نے بلی کا خیال نہیں رکھا۔ آپ نے اس نے چھوڑ کیوں نہیں دیا کہ وہ خود اپنا کھانا تلاش کر لیتی؟ اگر رکھنا ہی ہے تو پھر پورے حقوق دینے ہوں، ورنہ آزاد کر دو۔ اور اگر جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو انسانوں کے ساتھ بعض لوگ جیسے بیویوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، نہ نان نفقہ دیتے ہیں، نہ ضرورت کی چیز، نہ محبت دیتے ہیں، نہ پروٹیکشن دیتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنی تکلیف دہ بات ہے، یہ اللہ نے مرد کے ذمہ ڈالا ہے کہ بیوی کا خرچ بھی اٹھاؤ، اس کے ناز رکھنے بھی اٹھاؤ، اس سے محبت بھی کرو اور اس کو پروٹیکشن دو، اسے فیلنگ ہو کہ کوئی اس کے سر پہ ہے جو اس کے بوجھ اٹھائے گا۔ لیکن اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آزادی کے نام پہ عورت کے اوپر اتنے بوجھ ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ اپنی بھی ذمہ داریاں اٹھائے اور شوہر کی بھی اٹھائے اور بچوں کی بھی اٹھائے اور سارے خاندانوں کے بھی اٹھائے، جو اگلے پچھلے سب کام اس کے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی عورت صبر کرتی ہے اور اجر کی خاطر یہ سارے کام کرتی رہتی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر لکھا جائے گا، لیکن شوہر سے بھی پوچھ ہوگی کہ اس نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھائی، جو اس کے ذمہ کام تھا وہ اس نے کیوں نہیں کیا۔ تو ہمیں سارے کو سوچنا چاہیے، چاہے کوئی بیوی ہو یا شوہر ہو، ذمہ داری لینی چاہیے اپنی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو مسند احمد کی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے۔ جب ہم نجار کے ایک باغ کے قریب پہنچے تو پتہ چلا کہ اس باغ میں ایک اونٹ ہے
جو باغ میں داخل ہونے والے ہر شخص پہ حملہ آور ہو جاتا، حملہ کر دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لائے اور اس اونٹ کو بلایا، یعنی جو حملہ سرکش ہوا ہوا تھا اس کو بلایا اپنے پاس، اور وہ اپنی گردن جھکائے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ یعنی انسان تو کیا، جانور بھی آپ کا ادب اور تعظیم کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی لگام لاؤ۔ وہ لگام اس کے منہ میں ڈال کر اونٹ اس کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سوائے نافرمان جنات اور انسانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ رحمت للعالمین تھے نا، سب کو پتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال زبان کا جاننا اور مختلف زبانوں کا علم اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سورۃ الروم میں آتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ ہے وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز دیے گئے ہیں۔ اب یہاں اوتینا جو ہے نا ایک شاہی انداز ہے، بہرحال وہ بادشاہ جو تھے۔ من کل شیء سے مراد یہ نہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ لٹرلی، اس سے مراد نعمتوں کی کثرت، ابنڈنس، یعنی ہمارے پاس ہر چیز ہے جو بادشاہت اور حکومت سے متعلق ہے، یعنی ہمیں ہماری ضرورت کی تمام چیزیں دی گئی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ یعنی ان کے پاس لشکر تھے، خدمت گزار تھے، مددگار تھے، ساز و سامان تھا، اسلحہ تھا، جانور تھے، پیروکار تھے، ہر چیز تھی ان کے پاس۔ تو بہرحال یہاں کل کا لفظ کثیر کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور جیسے آگے آپ پڑھیں گے بھی اسی صورت میں کہ ہدہد نے ملکہ سبا سے کے بارے میں کہا تھا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، حالانکہ ہماری زندگی میں کوئی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن اظہار نعمت کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فخر کے طور پر یہ بات نہیں کی تھی، بلکہ شکر کے اظہار کے طور پر کی تھی، اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بتانا ان کی ذمہ داری تھی تاکہ لوگ اپنے بادشاہ کی قدر کریں اور ان کی بات مانیں۔ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ ایک انسانی نفسیات ہے، انسانوں کے اندر یہ کمزوری ہوتی ہے، جب وہ دیکھتے ہیں نا سامنے والے کو کہ اس کو کچھ نہیں آتا یا اس کی کوئی ورتھ نہیں تو اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتے۔ مثلاً آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے تو ایسے ہی اس کو اگنور کر دیں گے، لیکن جو ہی پتہ چلے گا کہ یہ کسی خاص عہدے پہ ہے یا خاص ڈگری کا مالک ہے یا کچھ امپورٹنس رکھتے تو ایک دم اس کا انداز اور سٹائل بدل جائے گا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ ان کو یہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز کا علم دیا گیا ہے تاکہ ان کے عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے اوپر جو بادشاہ ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں کمپیٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا، اب بھی اس طرح کا رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی نیا آفیسر آتا ہے یا کوئی نیا شخص ڈیوٹی پر آتا ہے تو بتائے جاتے ہیں، اس کے کریڈنشل بتائے جاتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوں گے کیونکہ ان کے پاس ایسا اور ایسا نالج ہے یا سکلز ہیں۔ تو کثر نفسی اپنی جگہ، اپنی صلاحیتوں کو کا فخر کے طور پر اظہار نہ کرنا اپنی جگہ،
لیکن جہاں ذمہ داری کی بات ہو تو اپنے بارے میں ضروری معلومات دینا بھی فائدہ مند ہوتا ہے، تاکہ دوسرے لوگ آپ سے صحیح کام لے سکیں۔ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو فرینچ آتی ہے، اور اس کو ضرورت ہے کسی ایسے شخص کی جو فرینچ جانتا ہو، تو وہ آپ سے تو نہیں کام لے گا نا، آپ کو تو نیکی کا موقع نہیں ملے گا۔ اور اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ انسان خود کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر کرے جو اللہ نے اس پر کی ہیں، یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کا جواز ہے، اور اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے، کسی پر دھونس جمانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی مثالیں اور بھی قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جو تمہیں علم نہیں ہے، یعنی میرا علم تمہارے علم کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو شاید یہ کوئی فخر کی بات ہے، یہ اس لیے نہیں تھا، مراد یہ ہے کہ یہ کیوں بتانا چاہ رہے تھے وہ بچوں کو کہ تمہیں اگر میں کوئی نصیحت کرتا ہوں تو وہ تمہیں سننی چاہیے، کیونکہ میرے پاس علم زیادہ ہے۔ اور اسی طرح جہاں بھی انسان کو ضرورت محسوس ہو اپنا تعارف کرانے کی، تو مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اتنا تعارف انسان اپنا ضرور کروائے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، زرینہ آپ اپنی جگہ بنائیں، عادل ہیں زرینہ آپ آگے آ جائیں، آپ بیٹھے آپ بیٹھے، سب نہیں ہلے ڈلے پلیز، مجلس کا ادب برقرار رکھے، جس کو جو کام دیا گیا بس وہ وہی کرے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے آپ اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا ہوں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں علم رکھتا ہوں، لہٰذا میں حفاظت کر سکتا ہوں، تو مجھے یہ کام سونپ دیجئے۔ تو ایسے میں جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو دوسرے کو اطمینان دلانے کے لیے اگر بتانا پڑے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اپنی استطاعت کے مطابق اصلاح ہی کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرا مقصد کیا ہے، پروگرام کیا ہے، میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا کہ انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، والد کو کہہ رہے ہیں آپ میری پیروی کیجئے، آپ مجھے فالو کیجئے، میں سیدھے راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کروں گا۔ تو بعض اوقات ہمارے بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، علم حاصل کر لیتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہم سے آگے چلے جاتے ہیں، تو ان سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، اور ان کی بات کرنے میں اور ان کو اپریشیٹ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک دفعہ شاید حضرت عباس تھے اور کوئی ایک اور صحابی تھے، عبداللہ بن عباس تھے، بہرحال دو لوگ جا رہے تھے کہیں، تو ان میں سے انہوں نے پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ
یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ایک نے دوسرے کا تعارف کرایا، دوسرے نے کہا یہ علم میں مجھ سے بڑے ہیں، یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کو بڑا مان رہے تھے. ہم تو کسی کی بڑائی نہیں ماننا چاہتے، لیکن تو یہ صحابہ کا اخلاق تھا. ایگزیکٹلی مجھے نام یاد نہیں رہے اس وقت، لیکن بہت ہی اچھی یہ بات مجھے لگی کہ بات کرنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، دوسرے کی بڑائی کو تسلیم کرنا. اس کا الٹ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ عمر میں چھوٹے ہیں مجھ سے اور دوسرا یہ کہ یہ علم میں کم ہے مجھ سے، تو کمی بتانے کی بجائے دوسرے کی جو خوبی ہے، جو بڑائی ہے، اس کا ذکر کرنا چاہیے. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم ہوں، یعنی آدم کا بیٹا ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں. سوری، میں سید ولد آدم، اولاد آدم کا سردار ہوں. یعنی جتنے بھی آدم علیہ السلام کے بچے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے، اور یہ کوئی میرے لیے فخر کی بات نہیں، یعنی فخر کے طور پہ نہیں بتا رہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اپنی کسی خوبی کا ذکر کر دینا تاکہ دوسرے لوگ آپ کی اس صلاحیت سے فائدہ اٹھا لیں، اور فخر نہ جتانا اس کا جواز ہے بتانے میں. لیکن اگر یہ خیال آئے کہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کیا جائے یا دوسرے کو ذلیل کیا جائے تو یہ درست نہیں. بعض اوقات ہم ضرورت سے زیادہ کثر نفسی سے کام لے رہے ہوتے ہیں، جو ہمیں آتا ہے اس کو بھی نہیں ظاہر کرتے، اس کا بھی شرما کے ذکر نہیں کرتے، اور سیدھی بات نہیں کرتے، اور دوسرے کو ایسے بھول بھلائیوں میں ڈالے رکھتے ہیں، اور دوسرا ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ ہم سے کوئی کام لے یا نہ لے، ہم کس طرح اس کے ہیلپر ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں. خاص طور پر دین کے کام کے سلسلے میں بعضوں کے پاس سکلز بہت اچھی ہوتی ہیں، ان کی لینگویج لکھنے کا، یعنی زبان لکھنے بولنے کا طریقہ اچھا ہوتا ہے، علم میں پختگی ہوتی ہے. تو اس میں مثلاً اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یہ سبجیکٹ پڑھا دیں، اور آپ کو پتہ ہے اندر سے آپ کو آواز آ رہی ہے آپ پڑھا سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہاں اگر میں نے کہہ دیا ہاں میں پڑھاتا ہوں تو شاید یہ شو آف ہوگا یا کچھ، تو کسی اور کو کہہ دیں. اب آپ نہیں بولتے، اب وہ کسی اور کو دے دیا جاتا ہے جس کے پاس وہ علم نہیں ہے اتنا پختہ. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ خود ساختہ اخلاص کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اپنی صلاحیت سے اور نیکی کا ایک موقع گنوا رہے ہیں، اور لوگوں کو ایک خیر سے محروم کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام اگر یہ کہتے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض یوسف علیہ السلام اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو وہ کوئی اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بن رہے، بلکہ اپنی حقیقت بتا رہے ہیں کہ میں کس کام آ سکتا ہوں، میرے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیت رکھی. کیونکہ مومن تو ہر لمحہ شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ہے، جو بھی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے، اس کا اپنا کمال نہیں، اور اللہ نے چنا ہے. آپ دیکھیں نا حضرت داؤد اور سلیمان دونوں نے کہا وَفَضَّلَنَا، اللہ نے ہمیں فضیلت بخشی ہے، عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے بہت سے مومن بندوں پر اللہ نے ہمیں چنا ہے، ہمیں فضیلت عطا کی. اور اگر اللہ نے دی ہے تو کیا اس کا ذکر کرنا کوئی بری بات ہوگی؟ ایسا نہیں ہوگا. لیکن حکمت کا تقاضا یہی ہے، ان کو تو علم اور حکمت دونوں دیے گئے تھے نا. تو حکمت کا تقاضا کیا ہے کہ جس وقت جو بات زیادہ مناسب ہو، جو کام جس وقت کرنا چاہیے، جس کی ضرورت اس کو کر لیا جائے، پیچھے نہ رہا جائے. اور پھر فرمایا ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ ساری عنایات جو ہیں یہ ظاہر واضح فضل ہے اللہ کا، یعنی پھر اللہ ہی کی طرف منسوب کیا.
فضل جو ہے یہاں برتری کے معنوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کر کے بے شمار انسانوں میں سے ہمیں چن لیا ہے اور ایک واضح برتری عطا کی، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ واضح برتری ہے، ٹھیک ہے نا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے لیے ایک نعمت تھے۔ اب دیکھیے کہ بچے والدین، سب والدین کو پیارے ہوتے ہیں، اپنی اولاد ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کبھی بھی کسی ماں کے سامنے اس کے بچے کی شکایتیں مت کرو، کیونکہ وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ یعنی مثلاً اپنی ساس کے سامنے شوہر کی شکایت مت کرو، اور اسی طرح شوہر کے سامنے ساس کی شکایت بھی مت کرو، اس سے فائدہ کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ یہ خون کا رشتہ ہے اور یہ ایک ایسی بانڈنگ ہے جس کو آپ چھڑا نہیں سکتے، کسی طرح کاٹ ہی نہیں سکتے، جتنا چاہے متنفر کریں وہ خون پھر جوش مارے گا، پھر وہ واپس پلٹ آئے گی اور آپ کا کیا درا سب آپ پہ پلٹے گا، الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر مدد لینی ہے تو کسی نیوٹرل شخص سے یا کوئی کسی سمجھدار شخص سے۔ تو یہاں پر سلیمان علیہ السلام خاص طور پر بہت بڑی نعمت کیوں ہے؟ اولاد ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن مومن کے لیے وہ اولاد زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جب وہ اللہ کے دین پر ہوتی ہے، جو ایمان میں آگے ہوتی ہے، جو عمل صالح میں آگے ہوتی ہے، جو دین کی خدمت میں آگے ہوتی ہے۔ یہ جو ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں ہماری اولاد اور ازواج میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک صرف ان کا دنیا کا میں کامیاب ہونا آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں دے سکتا۔ ایک مومن ماں کے لیے، ایک مومن باپ کے لیے سب سے بڑی فکر مندی کیا ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے سامنے بھی اور میرے بعد بھی دین پر قائم رہے، میری یہ نسل ایمان پر قائم رہے۔ اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے اپنی اولاد کو تیرے اس محترم گھر کے پاس لا ٹھہرایا، کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، یہ مسجد کے قریب اس لیے رکھا ہے کہ نماز قائم کرے، کیونکہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں تھی نا۔ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اپنی نماز میں بھی اور اپنے بچوں کو بھی جب وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آپ کا بچہ کتنی بھی بڑی ڈگری کر رہا ہو لیکن اگر وہ نمازی نہیں تو آپ کا غم کبھی دور نہیں ہو سکتا، آپ اس اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے پھر آپ ان کے ایمان کی فکر میں پڑ جائیں گے کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، کتنا کروں، اس طریقے اللہ سے مانگیں گے کہ میں اس کے اندر ایمان جگاؤں اور اس کو تیرا فرما بردار بناؤں۔ اور پھر وجعلنا للمتقین اماما، یعنی متقین کا امام ہمیں بنانا، اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ ہم تقوی کے اعلیٰ مقام پر ہوں، تقوی والوں کے بیچ میں ہوں اور ان میں سے بھی جو ٹاپ کے متقی ہیں ان میں سے ہوں۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس نعمت کا خاص طور پر ذکر بھی کرتے ہیں داؤد علیہ السلام کے لیے، فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعم العبد انہ اواب، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، کتنا اچھا بندہ، کتنا اچھا بیٹا عطا کیا۔ حالانکہ بیٹے تو اور بھی بے شمار تھے لیکن خاص اس بیٹے کا ذکر کیا، یہ خاص وہب۔ اور ہبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ہبہ کس کو کہتے ہیں؟ گفٹ، یعنی جس میں آپ کی کوئی کوشش نہیں ہوتی، وہ آپ ارن نہیں کرتے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے کہ آپ کہیں میرا حق ہے کہ مجھے یہ دیا جائے، وہ کوئی وراثت نہیں ہوتی جس میں آپ کا حصہ مقرر ہے۔ تو اس سے جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا الوہاب، وہ بھی اسی سے ہے
کہ وہ اس طرح دیتا ہے اور وہ کچھ دیتا ہے جسے ہم ڈیزرو نہیں کرتے، اپنے پاس سے دیتا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رحمہ. اللہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اپنے پاس سے تو ہمیں ایز اے گفٹ عطا کر. ٹھیک. تو ہبہ اس گفٹ کو کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا حق نہیں ہوتا لیکن آپ کو بغیر بن مانگے اور بغیر کسی محنت کے مل رہا ہوتا. تو وَوَهَبْنَا یہ نہیں کہا آتَيْنَا، وَهَبْنَا. اور یہ بھی جو ہے نا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا، یہاں بھی ہب لنا آیا ہے. ٹھیک ہے. تو نعم العبد اس کی تعریف بھی کر دی کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ. اب کسی پہ ٹھپا لگ جائے کہ یہ نعم العبد ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی. یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، اگر آپ کے کسی بچے کے بارے میں آپ کو خواب میں ہی آ جائے کہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا آپ کو کہ آپ کا یہ بچہ جو ہے وہ نعم العبد ہے، آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا. انہ اواب، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا. اب یہ نسبت داؤد علیہ السلام کی طرف بھی جا سکتی ہے اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی. ٹھیک. اب نعم العبد کوئی کب بنتا ہے؟ جب وہ اواب ہوتا ہے، پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف آتا ہے. جو اواب ہوتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، تکلیف آئے تب بھی، خوشی ملے تب بھی اسی کا شکرانہ. تو بہرحال یہ آیت مکمل ہوئی، اور اس آیت سے جو چیزیں ہم نے سیکھی اس میں سے نمبر 1 یہ کہ علم انبیاء کی میراث ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یہاں مال کی تقسیم مراد نہیں بلکہ علم میں وراثت پائی داؤد علیہ السلام کی. کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے. اور اس میں زکریا علیہ السلام کا بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس میں وہ کہتے ہیں نا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی. تو انہیں مال کا وارث نہیں چاہیے تھا. یہاں دنیا والوں کو تو مال کا وارث چاہیے تھا نا، کہ جو ہم نے ساری زندگی محنت کی، کمائی کی، وہ ہمارے کسی محبوب کے پاس جائے، نہ کہ ادھر ادھر تقسیم ہو جائے. اسی لیے بعض لوگ پھر غلط تقسیمیں بھی کرتے ہیں. اگر کسی کا بیٹا نہ ہو اور انہیں پتا ہو کہ یہ وراثت تو بھائیوں کو چلی جائے گی، تو اپنی ایک اکیلی بیٹی زیادہ محبوب ہے بھائیوں کی نسبت، یا تو وہ زندگی میں ہی اس کو ڈسپوز آف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بعد میں کسی اور کو نہ ملے. تو اس نیت سے کرنا درست نہیں. اللہ یہ کہ بیٹی بہت ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ اس کو دیتے ہیں کچھ. تو بہرحال اور پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچے کو وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اس کو بہت پسندیدہ بنانا. ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی کہ اچھا اخلاق بھی وراثت ہوتا ہے. جیسے علم وراثت ہے، اسی طرح یعنی سب سے حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کے مفہوم سے نکالا میں نے، کہ سب سے افضل عطیہ ہبہ جو کوئی اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اچھا ادب ہے، اچھا اخلاق ہے. اور اچھے اخلاق کا تعلق اچھی سوچ سے ہوتا ہے. جب آپ تربیت اچھی کرتے ہیں اور سوچ اچھی دیتے ہیں تو وہ اچھے اخلاق میں ڈھل جاتی ہے. اور بچوں کے اندر ہم بعض اوقات ان کو اوپر کی چیزیں رٹا رہے ہوتے ہیں، ان کی تھنکنگ پہ کام نہیں کرتے، تو ان کو رائٹ تھنکنگ دینا بہت ضروری ہے. ان کی سوچ کا زاویہ درست کرنا ضروری ہے. جس شخص کی سوچ ٹھیک ہو گئی نا اس کا سارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اور جب سوچ بگڑتی ہے تو اخلاق بھی بگڑ جاتا ہے، ہر چیز بگڑ جاتی ہے. اس کی یعنی اچھی سوچ والے کی ڈیلنگ بھی اچھی ہوگی، اس کی زندگی میں پلاننگ بھی اچھی ہوگی، اس کی کاموں کی ایگزیکیوشن بھی اچھی ہوگی، نیت بھی اچھی ہوگی، طریقہ بھی اچھا ہوگا. وہ ایک بہترین انسان ہوگا، نہ صرف یہ کہ باہر بلکہ گھر کے اندر بھی.
صرف غیروں سے نہیں بلکہ اپنوں سے بھی، یا صرف اپنوں سے نہیں بلکہ غیروں سے بھی، تو ہر حال میں درست رویے پر ہوتا ہے۔ تو اچھی سوچ ایک بہترین فیکٹر ہے ہر چیز کو اچھا کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کی اجازت ہے، فخر کے اظہار کے طور پر نہیں بلکہ شکر کے اظہار کے طور پر۔ پھر یہ کہ پرندے اور دیگر مخلوقات بھی باتیں کرتے ہیں اور ان کی باتیں قابل فہم بھی ہوتی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو وہ تمام چیزیں عطا کی تھیں جن سے ان کی بادشاہت مکمل ہوئی، یعنی ان کو ایک مکمل بادشاہت عطا کی تھی۔ اور پھر یہ کہ اللہ بندے کو جو بھی دین کا علم اور فہم عطا کرتا ہے وہ اس بندے پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے چھینے نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہی کرتا رہے۔ اب آپ کی باری ہے، اگر آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے تو موسٹ ویلکم، اور آن لائن والوں سے بھی میں دیکھ لیتی ہوں اگر کسی کا ہاتھ کھڑا ہے تو ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ جی ہما سمی، آپ بات کیجیے۔ جی ہما سمی، بات کیجیے۔ جی سوری استاذہ، میں مائک کا ویٹ کر رہی تھی۔ الحمدللہ بہت ہی زبردست اس میں آج ہمیں سیکھنے کی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ نے جو ٹرم یوز کی نا، خود ساختہ اخلاص کی، اس سے واقعی میں ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اور کبھی کبھی ہم بتا بھی دیتے ہیں دوسروں کو اپنی صلاحیتوں کا، تو ہمارے دماغ میں نا دوسروں کے بارے میں ہمیشہ سوچ کے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے نا۔ تو اس وقت میں اپنے لیے بس یہی پوائنٹ لکھ رہی تھی کہ نعمت کو اگر بیان کرنا ہے تو نعمت کے اعتراف کے طور پر بیان کریں، اور جب ضرورت ہو تب اس کو بیان کیا جائے، ہر وقت نہیں بیان کرنا۔ اور پھر اس طرح نیت بھی درست ہو، اور پھر انبیاء کی سنت میں سے ہے یہ، اگر یہ چیز ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے نیت کا اخلاص بھی ہوگا۔ اور پھر ایک اور جو چیز ابھی جو آپ آخر میں بات کر رہے تھے نا کہ اچھی سوچ دینا ہمارے لیے اور اپنی اولاد کو، تو یہ ہمارے خود کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم آف ٹریک ہونے لگتے ہیں یا غلط بات کرتے ہیں تو ہمارے بچے ہی ہماری اصلاح کر رہے ہوتے ہیں پھر۔ تو الحمدللہ ہمارے لیے بڑی اچھی صالح صحبت بن جاتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کی سوچ پہ کام کرتے رہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرن۔ نجو سحر۔ السلام علیکم استاذہ جی، جزاک وعلیکم۔ اللہ خیر فار اے ونڈرفل لیسن الحمدللہ۔ اور یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ پرندوں کا خاص طور پہ کیوں ذکر ہے زبان کے حوالے سے، حالانکہ وہ تو ایک دم سے ان کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگتے ہیں۔ میں اس سے یہ سبحانہ ڈیڈیوس کر رہی تھی کہ زبان کا آنا اور افیکٹو کمیونیکیشن ہونا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سے جو دور لوگ ہیں یا آپ سے جو انجانے لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنا بنا سکتے ہیں محض ایک اچھے بول کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اس نعمت کو ریئلائز کریں کہ ہم جب بات کرتے ہیں یا ہم لوگوں کو اپنے قریب لانے کا سبب بن سکتے ہیں یا ان کو دور بھیجنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری اور نعمت کا صحیح طور سے استعمال کی توفیق دیں۔ شازیہ نواز۔ جی استاذہ، شروع میں جو آپ نے شیئرنگ کی بات کی نا، تو اس سے اتنی ساری چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی اسکل سکھا دیتے ہیں یا ہمارے پاس علم آتا ہے، تو جب ہم شیئر کرتے ہیں نا تو ہم گرو بھی کرتے ہیں ساتھ۔ ایک تو دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ دوسرا کوئی آئیڈیا شیئر کرتا ہے، پھر ہمیں آئیڈیاز ملتے ہیں، تو وہ ہم زیادہ ہماری گروتھ بھی ہوتی ہے۔ اور مجھے آپ کی ایک بات یاد آ رہی تھی کہ آپ نے 2005 کا جب ہمارا کورس شروع ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلیں۔ تو یہ استاذہ آئی تھنک یہ گروتھ پرسنلی بھی اور پھر فیملی سے سٹارٹ کریں، کیونکہ جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ فیملی سے بھی شیئر کرتے ہیں نا تو وہ بھی ہمارے ساتھ گرو کرتے ہیں۔ اور پھر ایک جیسے میں اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ ہر ہفتے صرف ایک اچھی بات بار بار اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے تو ایک سال میں 52 باتیں ہو جائیں۔ تو وہ اوور ڈو بھی نہ کرے کہ اتنا مطلب اوور ویلم کر دیا گھر والوں کو، ایک ایک بات ایوری ویک بھی کریں تو سال میں 52 باتیں ہو جاتی۔ بالکل، جزاک اللہ خیر۔ آپ میں سے کوئی منع آگے آ جائے، کھڑے ہو کے ادھر آ کے بات کریں تاکہ آن لائن جائے۔ آ جائیے۔ جی یہ جو علم کے شیئر کرنے کی بات ہوئی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں اور ہم کسی بھی میدان میں اپنی ان صلاحیتوں کو جب استعمال کرتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فار اینی ریزن ہم تھوڑے سے وہاں اسٹنجی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا
ڈیوٹیز میں شامل نہیں ہے، یا مجھے جو ڈسکرائب کیا گیا بس میں اتنا ہی کروں گی، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتی. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک گریٹر بینیفٹ کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا ذاتی وقتی فائدہ دیکھتے ہیں، جو کہ آگے جا کے الٹیمیٹلی ہماری ہی صلاحیتوں کو جو ہے وہ کم کرنے میں زیادہ کام کر رہا ہے. اور یہ بھی سوچنا چاہیے جب ڈیوٹی لکھی جا رہی تھی اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. تو اور جو جانوروں کی بولیوں کی بات ہے سادہ مجھے لگ رہا تھا کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے واقعی لوگوں کو ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ یہ جو عمل ہے نا یہ ایک محبت کی زبان ہے، جس کے اندر جانوروں سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے پاس جانور خود بخود جو ہے وہ کمیونیکیٹ کسم ہاؤس سے کر لیتے ہیں. آپ نے طوطے کی باتیں کبھی سنی ہیں کسی بولنے والے طوطے کی؟ اور تو ویڈیوز بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو طوطے بولتے ہیں اور جس لینگویج میں وہ ان کو رکھتے ہیں، جس ماحول میں وہ وہی سیکھ جاتے ہیں اور وہی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. بڑا ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے. جی چھوٹے بیبیز ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے پاس بہت سکون سے رہتے ہیں اور کبھی بے چین ہو جاتے ہیں کسی کے ہاتھ میں دوسرے کے ہاتھ. تو ان کی بھی ایک بولی ہوتی ہے، ان کی بھی ایک فیلنگز ہوتی ہیں، اظہار ہوتا ہے. سمجھ کے آرام سے جب دیکھتے ہیں تو اکنالج کر سکتے ہو آپ. بالکل. اور بیبیز کام ہو جاتے ہیں، ٹیم ہو جاتے ہیں، کیسے کہ آپ کو فیل کر سکتے ہیں وہ صرف ابھی بول نہیں پا رہے. بالکل. اور آپ ان کی بولی ابھی نہیں سمجھ رہے. صحیح ہے. انیزا ذرا سا زور سے بولیں گے تاکہ آن لائن لوگ سن سکیں. اپنے علم کو ظاہر کرنا جب کوئی ضرورت ہو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے آج کل بچوں کے پاس بہت زیادہ یوٹیوب کی انفارمیشن آ گئی ہے اور اس میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ گوگل ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے، ملٹیپل ریسورسز آ گئے. ان کے ساتھ وقت سے آپ سے بات کرتے کہ نہیں I saw this on this and I just went through this. So at that point we can definitely say کہ دیکھو that is the information what you're getting from Google, but we are getting the knowledge from a teacher which is more authentic and experience also. اور experience also. دوسرا جو آپ نے بولیوں کی بات کرتی تو ہم جب جاب کرتے تھے نا تب جسٹ ٹو میسج پراپرلی ہم لوگوں کو سب سے پوچھا گیا تھا کہ آپ میں سے کون کون کتنی زبانیں جانتا ہے، اور جو بھی ملٹیپل لینگویج جانتا ہے وہ ہماری پہلے سے اس کا نام وہ اس کو لکھوا دیا کرتی تھی تاکہ جو آئے کسٹمر جو بھی وہ اس سے ہم سے اس لینگویج میں کنورٹ کر سکے اینڈ دین یو آر ایبل ٹو ایکسپلین دیم بیٹر. تو ہر چیز میں دیکھتی ہوں دنیا میں اپلائی ہوگی اور اچھی طرح سے کر رہی ہے. تو دین کے معاملے میں تو ہمیں اور بھی زیادہ اس سے اپلائی کرنا چاہیے. ہمارے گھر میں میری آوازیں لگاتے ہیں، مجھے نام بلاتا رہے صبح سے، میری بہن کو امی کا نام سب کچھ بولتا رہتا. جی نرگس پھر شکوہ کرتے ہیں. ہمارے پاس شکر کی بجائے شکوہ ہے. بالکل. بالکل سوچ کا فرق. بالکل. جی اللہ نے ہر چیز فطرت سے بنایا، ان کی بھی فطرت اور ان کی فطرت میں آزادی ہے کہ پرندوں میں ان کی فطرت میں آزادی اڑنا چاہتے ہیں یا کیٹس ہیں کہ وہ جنگل میں رہنا چاہتی ہیں، ہم ان کو گائیڈ کر لیتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فطرت کے خلاف کر رہے ہیں. صحیح. اچھا لیکن کچھ کیٹ ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں. جی قمر سلطانہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ کھول دیجیے ان کا مائک. چلیے میرے خیال ہے کہ کافی ٹائم ہو گیا تو ٹائم اوپر ہو گیا. جی آپ بولیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میں السلام. قمر سلطانہ بول رہی ہوں فرام انڈیا. جی جی بنگلور سے. آپ سے مل کے بہت خوشی استاذہ. بہت دل میں خواہش تھی کہ آپ سے ملوں میں. آج اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا میری دعا، اور میں آپ کا سب ویڈیو دیکھتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں، اور مجھے بہت خواہش تھی کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھائی کروں دین کی. میں نے لوگوں سے پوچھا بھی
تو بولے کہ بہت مشکل ہے آپ کو وہاں پر آنا پاکستان. میری نہیں، دلی ہمارا خواہش تھی ایسا ہے استاذہ. کہ بنگلور میں بھی ہماری کلاسز ہوتی ہیں، آپ وہاں جوائن کر لیں. جی میں بنگلور سے ہی بول رہی ہوں آپ کو. جی جی، تو بنگلور میں بھی کلاسز. بنگلور کا ایڈریس کہاں ہے مجھے نہیں پتا. بہت تلاش. میں یہاں پر نیولی آئی ہوں، ممبئی سے ہوں میں. یہاں بیٹے کو جاب تھا تو میں یہاں پر آئی ہوں. بہت خواہش ہے میری کہ میں سیکھوں اور دین کی. میں ویسے بھی بچوں کو، بوڑھوں کو جو ضعیف ہے ان کو سب پڑھاتی تھی، جتنا مجھے آتا ہے علم تھوڑا بہت جو بھی ملا ہے اللہ کی طرف سے، تو میں سکھاتی تھی استاذہ. شازیہ یہاں پر اگر شیریں جوالی کا نمبر یہاں پر یا پھر ایڈریس جو ہے وہاں کے انسٹیٹیوٹ کا، وہ اگر چیٹ پہ پوسٹ کر دیں تو اچھا ہوگا تاکہ ان کے لیے جی آسان. جی استاذہ، میں ان کا ای میل ڈال دیتی ہوں یہاں پہ. ہاں جی، ای میل ڈال دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آپ کہہ رہی تھیں کچھ؟ جی میں یہ کہتی کہ کتنی خوبصورت ہماری دین کی بات ہے کہ وراثت جو ہے وہ علم ہے، اصل اگر وراثت. کسی اصل وراثت. اور مطلب کہ کوئی محرومی نہیں ہونی چاہیے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی یا جن کی اولاد جو ہوتی ہے وہ ہدایت پہ نہیں ہوتی، تو اگر اس علم کو سیکھا جائے اور بانٹا جائے تو کتنی زیادہ خیر اپنے لیے بھی انسان کٹھی کر سکتا ہے. تو بالکل یہی وراثت ہے جو ہمیں آگے لے کے چلتی ہے. بالکل. اوکے، جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد